بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جیم کا اصول ہے اس کے مطابق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے میں کٹ والے مارکر سے 4 لائن میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ جیم کیسے لکھیں گے، یا اپنے دوسری لائن سے تھوڑا سا اوپر شروع کرنا ہے، اس کا ہیڈ بنانا ہے اور نیچے والی لائن کو ٹچ کرے گا۔ ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ڈاٹ کے ساتھ اگر ہم اس کو ایسے ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اوول شیپ میں ایسے اگر بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم نے ٹھیک لکھا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیں۔ جیم ایسے لکھیں گے۔ اس کا یہ آدھا قط کا سرا ہوتا ہے، یہ 1 قط کا ہوتا ہے اور یہ 3.5 قط کا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ ذرا غور کرتے جائیں۔ جیم کو ایسے لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم پوائنٹر کا استعمال کریں گے۔ اب جیم اور الف کی جوائننگ لکھیں گے۔ جیم اور الف، پھر جیم کو بے کے ساتھ ملا کے اس کا تھوڑا سا نوک اس کی باہر نکالیں گے اور یہ سرے کے بالکل سامنے ہم یہ بالکل اس کا جو سرا ہے جیم کا اور بے کا جو سرا ہے یہ بالکل آمنے سامنے ہوں گے۔ اور اسی طرح جیم اور جیم کے ساتھ دونوں کو اگر ملا کے لکھتے ہیں اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جیم کے ساتھ اگر میم آگے یا اور جیم یا اس طرح کوئی لفظ آتا ہے تو پھر یہ والی جو نوک ہے یہ والی ہم اس کو نہیں بنائیں گے، پھر اسی طرح گول ہی رہے گا۔ جیسے یہ نوک بنائی ہم نے جب میں یا جیم الف جا میں بنائی ہے تو یہ نوک اس میں نہیں بنے گی۔ یہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اب ہم جیم اور دال کو جوائننگ لکھیں گے۔ اور جیم اور اے کی جوائننگ کیسے ہوتی ہے وہ لکھیں گے۔ اور اسی طرح جیم اور سین کی جوائننگ ایسے نوک بنائیں گے اور یہاں سے اس کے دندانے شروع کریں گے۔ اس کی نوک سے سامنے یہ شروع کریں گے۔ اسی طرح اگر جیم اور سواد کو ملا کے لکھتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو ایسے لکھیں گے۔ اور اسی طرح اگر جیم اور توئیں کو ملاتے ہیں یہ اس کی ایسے شیپ ہوگی۔ اور اگر ہم جیم اور آئین کو ملا کے لکھتے ہیں
تو یہاں سے ہم اس کو ایسے یہاں سے یہ بلینک ہوگا، اور جیم اور فے کو ملا کے لکھتے ہیں، تو یہاں سے آپ نے فے کا بنانا ہے ذرا۔ اگر ہم اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس سرے کے سامنے ایک سلائڈ لائن اگر ہم لگاتے ہیں تو ایسے اس کے سامنے آئے گا، ایسے جیسے ہم جیم اور کاف لکھتے ہیں۔ یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ ایسے اس کا ایک لائن میں، اگر ہم جو لکھتے ہیں تو ایسے لکھیں گے۔ اس کے علاوہ جیم اور کاف ملا کے لکھیں گے، جیسے جیم اور کاف کو ڈنڈے والا جو کاف ہے وہ لکھیں گے تو یہاں سے ہم شروع کریں گے، اور الف جیسے ہم نے جیم اور الف کو لکھا ہے اور یہاں سے اس کو آگے کاف بنائیں گے اس کی، اور اسی طرح جیم اور اگر لام کو لکھتے ہیں تو یہ ایسے لکھا جائے گا۔ اب جیم اور میم کو ملا کے یہاں پہ بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ بھی اس کی نوک نہیں بنے گی، جیسے یہ نوک ہم نے بنائی ہے، ایک جیم اور میم کی نوک نہیں بنے گی، جس طرح ہم نے یہ جیم اور جیم کو ملایا تھا یہاں پہ بھی اس کی نوک نہیں بنی تھی، اس کا سرا گول رکھا تھا۔ اسی طرح جیم اور میم کو جب بنائیں گے تو اس کا سرا گول رہے گا، نوک نہیں بنے گی۔ اور اسی طرح جیسے جیم اور نون کو ہم لکھتے ہیں، یہاں پہ بھی یہ برابر آئے گا، اس کو بائیں اوپر لے کے نہیں جانا۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، اس کو ایسے لکھیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے اگر ہم جیم اور واو کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں لکھ کے، تو اس چیز کا خیال آپ نے رکھنا کہ یہ سلائڈ لائن اگر لگاتے ہیں تو ایک ہی ڈائریکشن میں لائن لگے گی، اس واو کا اور یہ جو سرا ہے اس کا ہیڈ ہے واو کا، اور اس کا نیچے والا جو پورشن ہے اور جو ہے کا یہ ہم نے کرو بنایا ہے، یہ ایک ہی لائن میں آئے گا۔ اس کے علاوہ جیم اور اگر ہم چھوٹی یہ کو جوائن کر کے لکھتے ہیں تو یہ ایسے لکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم جیم کو بڑے یہ کے ساتھ لکھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بھی اس کے یہ والی جو اس کی نوک ہم نے نہیں نکالی، تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے الفاظ ہیں جہاں سے ہم نے نوک نکالنی ہے بیر، اور کون سے ہیں جہاں سے ہم نے جن الفاظ میں نوک، جیسے جیم اور جیم ہے، جیم اور میم ہے، اور جیم اور بڑی یہ ہے، یہاں ہم نے اس چیز کو آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کی نوک نہیں نکالی۔ اور ایسے ہی کوئی اور لفظ، یہ بھی ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ واو میں
یا فے میں ہم نے یہاں پہ دیکھیں فے بھی بلینک رہے گا، جیسے یہ کاف کا لکھا ہے یہ بھی اندر بلیک رہے گا، اور یہ آئین کا یہ اندر والا جو حصہ ہے یہ بھی بلینک رہے گا۔ تو اسی طرح آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور کافی چیزیں کافی الفاظ میں جہاں پہ یہ جیم اور نون اور آگے کئی الفاظ کا مرکب جو بنتا ہے، انشاءاللہ آپ کے وہ الفاظ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرا چینل جو افضل شاہین کیلی گرافر ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ہی حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔